बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। हम मुल्क की सियासत डिस्कस करेंगे और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ सैयद खुर्शीद अहमद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मोतबर पॉलिटिशियन, लीडर फ्राम सिंध सक्खर, और इस वक्त लेबर और मैन पावर के वफाकी वज़ीर हैं, और 68 में स्टूडेंट लीडर के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने जिसकी बुनियाद 67 में रखी उसमें शामिल हुए, और फिर पूरी कमिटमेंट के साथ सारी उम्र वहीं गुजार दी है। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन और लोगों की इज़्ज़त करके इज़्ज़त कराते हैं। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम कि भाई पीपल्स पार्टी में एक नेक नाम शख्सियत जो है उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो शाह साहब ये फरमाएं कि अभी तक आपकी जो 3.25 साल हो गए हैं असम्बलियों में, 18 फरवरी के हिसाब से अगर देखें तो सदर ज़रदारी की क़यादत में आपकी बड़ी कारकर्दगी या कारनामे जो हैं वो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहें। जो आज के हालात है, आपका सवाल उस वक्त आ रहा है जो हालात आजकल मुल्क में महंगाई के नाते से या दहशतगर्दी के रिफ्रंट से नई नई अफवाहें जन्म ले रही हैं, उस वक्त आपका ये सवाल है। और सवाल इस वक्त होना भी यही चाहिए कि महंगाई है। असल में जिन हालात में ये मुल्क हमें मिला है, और अमूमन आप भी सब ये कहते हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है, जब भी भुट्टो शहीद से लेकर आज तक, वो क्राइसिस में ही मिलती है हमें हुकूमत, और पीपल्स पार्टी उन क्राइसिस से मुकाबला करती है, फेस करती है, आगे निकलती है। और हमें ये चीज़ नहीं कि हमें क्राइसिस में हुकूमत मिली, हमने इस क्राइसिस को खुद, इस चैलेंज को कबूल किया है। और जब क्राइसिस होते हैं और हालात ख़राब होते हैं, हम उसको चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं और अपने लिए एक मौका लेते हैं कि इस ख़राबी को बेहतरी की तरफ ले जाए। हम उसमें घबराते नहीं। आपको इस चीज़ का इल्म है कि जब ये हुकूमत बनी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत में शमूलियत थी उसकी पार्टी की। हमने एक COD बनाई थी और उसके बाद साथ ही हुकूमत में आए। एक जनरल था जो बैठा हुआ था, उसकी अम्ब्रेला कायम थी, और उस जनरल ने ही इलेक्शन करवाए, और एक इस किस्म का मैंडेट आया जो बायफर्केट मैंडेट था जी। और उस वक्त हमें पीपल्स पार्टी को 128 सीटें थी, और मुस्लिम लीग नून को 90 के करीब, 89 और 90 के करीब, और मुस्लिम लीग क्यू को 51, फिर दूसरे मिला के इस तरीके से एक हुकूमत थी जो क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो उनको समझते हैं कि इस किस्म की जो हैंगिंग सोर्ड होती है वो कायम रहती है हुकूमत। उन सारे हालात में हुकूमत को चलाना भी, और एक डिक्टेटर से छुटकारा हासिल करना भी, और लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना भी, और जो दहशतगर्दी तोहफे में मिली बहुत बड़े बूम के साथ उसको भी फेस करना, और जो डिक्टेटर के किए गए इक़दामात हैं उसके जो नुकसानात हैं उसको टर्न ओवर करके फिर आगे बढ़ना भी। ये सारी चीज़ें को फेस करने के लिए हमें एक चैलेंज मिला। और इस चीज़ की एक हिस्ट्री, अब तो जब पास्ट गुजर जाता है तो हम उसको बाद में हिस्ट्री कहते हैं, जो आप लोग लिखते हैं कहते हैं। अगर आप देख लें इस मुख्तसर 2.5-3 साल की पास्ट की हिस्ट्री के एक मुख्तसर अरसे में इस पार्लियामेंट ने क्या कुछ नहीं किया। एक कमिटमेंट हमने, एक तो कमिटमेंट थी जो COD के नाम से एक चीज़, ये वो पहले वहाँ मुआहदा जो बेनज़ीर मोहतरमा ने और नवाज शरीफ और दूसरों ने साइन, अब ये था कि COD पे अमल करना चाहिए। अब COD के लिए अमल करने के लिए बेसिक जो थॉट था वो ये था कि हमें रिकन्सिलेशन पॉलिटिक्स को सामने रखना चाहिए। जो पास्ट में 60 ईयर्स में हुआ कि अपोजिशन को कुचलना, केसेस दाखिल करना, गिरफ्तार करना, जेलों में डालना, एक हैवक क्रिएट करना,
اس سے گریز کیا پارٹی نے، ذاتی انا کو ہٹا کے ایک نیشنل کنسیڈریشنز سامنے رکھی، اور اس کا فائدہ بھی ہوا اور لوگ کہتے ہیں اس کا نقصان بھی ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن ہوتی ہے ان کے کام نہیں ہوتے، ان کو سختی جھیلنی پڑتی ہے، اپوزیشن کے لوگ اپنے علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر حکومت اکیلے سے وہاں کام کرتی ہے اور موقع ملتا ہے۔ اس مرتبہ یہ نہیں ہوا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی، اور فنڈ مل رہا ہے تو برابر مل رہا ہے، اور کسی کا کوئی ریکمنڈی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس لیے نہیں نکالا جاتا کہ اپوزیشن کا کوئی ریکمنڈی بیٹھا ہوا ہے آفیسر، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں اپنے آفیسر ڈال کے کوئی ایسا کام کیا جائے، یہ نہیں ہوا۔ اس کا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نقصان بھی ہے، نیچرلی تھوڑے وقت کے لیے نقصان ہے، مگر لانگ ٹرم پالیٹکس میں اس ملک کے حق میں یہ ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وار اگینسٹ ٹیرر پہ پارلیمنٹ جمع ہوئی، اور پاکستان کے ہسٹری میں یہ 3rd ٹائم تھا جو ان کیمرہ سیشن ہوا، اور یہ ان کیمرہ سیشن وہ تھا جس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی افواج پاکستان نے بیٹھ کے پارلیمنٹرین کو بریفنگ دی کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اب کیا کریں۔ اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں ہر پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا۔ سندھ کی جو ریجنل پارٹی تھی وہ بھی آئی، پریجو بھی آیا، تو قادر بنگسی بھی آیا، تو اس قسم کی جتنی بھی چھوٹی پارٹیاں تھیں سندھ میں وہ بھی آ گئیں، تو پاکستان کی جتنی نیشنل پارٹیاں تھیں وہ بھی آ گئیں، اور ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا اسی ان کیمرہ سیشن کے بعد، اور وہ اس کے بعد حکومت نے وہ اپنا کام کیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو امیڈیٹلی چیلنج آیا سوات اور بالاکنڈ کا۔ آپ نے وہ بھی دیکھا کہ ہماری حکومت نے بڑے ہی نارمل وے میں، جس کو کہا گیا کہ چیلنج ہے کچھ نہیں ہوگا، آپ اور اس کے وٹنس ہے کہ ایک آدمی کی آواز آپ کو سننے میں نہیں آئی جس نے کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا، یا ہم سے کوئی رشوت لی گئی۔ ان لوگوں کو باعزت طور پہ کارڈ بھی دیے گئے، پیسے بھی دیے گئے، اور واپس بھی اپنے گھروں میں بسایا گیا، جہاں پہ ابھی بھی کام جاری ہے ان کی ری ایبلیٹیشن کا۔ 3rd ون، ہمیں چیلنج آیا کہ بلوچستان میں زلزلہ آ گیا، وہاں بھی اس پارٹی نے بڑے ہی سموتھ وے میں اس کو فیس کیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ چیلنج تھا کہ جو ملک کی اکانومی ہے اس کو کس طریقے سے اوپر لایا جائے، اور پیسہ نہیں تھا، بینک کرپسی پہ ہم جا رہے تھے۔ یہاں آپ کو بتاؤں میں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک تحفے میں ملی ہمیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے ایک مرتبہ لاہور میں کہا تھا کہ دسمبر تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی، وہ تو بڑی کنٹروورسی چلی تھی، اور الٹیمیٹلی یہ بات کلیئر آپ نے فرمایا تھا منسٹر صاحب نے کو اپنی ڈپارٹمنٹ نے مس گائیڈ کیا، بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ہم یہ کر دیں گے، تو وہ نہیں ہو سکا۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ سردیوں میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، مگر اس سردیوں کی 10 ساڑھے 10 ہزار ڈیمانڈ کو اگر ہم گرمیوں تک لے جائیں کہ یہ بھی اتنی ہوگی، نہیں، اس میں 7-8 ہزار بڑھ جاتی ہے۔ آج بھی اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ اب اس کو کس طریقے سے فیس کریں۔ اب دیکھیں، یہ آج لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں، یہ کہہ دینا کہ بجلی کا اتنا بڑا بحران پیپلز پارٹی کی حکومت 2.5 سال میں پورا کر دے گی، پاسبل نہیں تھا، جبکہ 1700 میگا واٹ لے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے، آپ کا میں ٹائم لینا چاہوں گا کہ کبھی قوم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوئی، اس کے ذمہ دار کون ہے، کون لوگ ہیں جن لوگوں نے اس ملک کے لیے انفراسٹرکچر بنانے میں کوئی پلان نہیں کیا، کس نے سوال پوچھا ہے؟ کیونکہ آج حکومت میں یہ ہمیں سننا پڑتا ہے۔ 94 میں محترمہ نے محسوس کیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بحران جو ہے وہ انرجی کا ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا، اور بیوی نے وار فٹنگ پہ کام کیا، اور پہلی مرتبہ آئی پی پی جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کو لے آئی،
آپ آ کے اس ملک میں بجلی کریں. 15,000 میگا واٹ بجلی پہ سائننگ ہو گئی اور غازی برودا پروجیکٹ کو اپروو کیا گیا 95 میں. 5,000 میگا واٹ گارڈن وو کے ساتھ کمپنی تھی جو ہانگ کانگ کی, اور وہ بعد میں بھاگ گئے تھے. نہیں, وہ بعد میں بھاگ گئے نا, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. یہ ٹوٹلی 21,500 میگا واٹ پہ کام شروع ہو گیا. 3,000 میگا واٹ پہ تو کام اسٹارٹ بھی ہوا, مگر جیسے ہی دوسری حکومت آئی اس نے سارے پروجیکٹ کو ختم کیا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہپکو والوں کے ساتھ اس وقت سیف الرحمان تھا, اس نے ان کو گرفتار بھی کیا, اریسٹ بھی ہوئے, اور بہت سے لوگ بھاگ گئے کہ ہم پروجیکٹ نہیں کریں گے. اور ان کو کہا کہ تم ہمیں لکھ کے دو کہ جی میں نے کمیشنیں دی ہیں, پیسے دیے ہیں. انہوں نے ریفیوز کیا, جی ہم نے دیا ہی نہیں ہے. اور دنیا نے اس وقت کے آئی پی پی پروجیکٹ کو, پروگرام کو تعریف کی کہ یہ دنیا کا ایک ماڈل ہے جس میں, اور اس پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنی چیخ پکار تھی 95 کرپشن, یہ وہ ظلم ہو گیا. اور قوم آپ کے اسی چینل کے تھرو اگر میری بات سمجھ لیں کہ اس وقت جو سائن ہوا تھا آئی پی پیز وہ 6 سینٹ میں ہوا تھا. اس وقت 6 سینٹ کی قیمت جو تھی نا وہ 2 روپے 30 پیسے تھی. آج وہی آئی پی پی آپ کو 12 روپے میں سائن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پیپلز پارٹی نے جو کارنامے کہے, ہم نے بار بار کہا ہے کہ بھی پاکستان کپے سے جو زرداری صاحب نے محترمہ کی شہادت کے بعد آپ نئے سفر کا آغاز کیا, تو ہم نے ماضی کو بھول کے ان کو سلام پیش کیا اور کہا کہ یہ ہی از اے گریٹ پیٹریوٹ. ہیونگ سیڈ دس, بلوچستان پیکیج ہو, 18th امینڈمنٹ ہو, NFC ہو, گلگت بلتستان کے واقعات ہوں, جو واقعات آپ نے بتائے ہوں, وی آر آل فار اٹ. لیکن اس وقت معاف کرنا, ملک میں مہنگائی کا سیلاب, بے روزگاری کی تباہی, سیلاب زدگان بھلک رہے ہیں, یہ سارے مسائل جو ہے ان کا حل زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کیا کر رہے ہیں. اور خورشید شاہ صاحب کی خوبصورت گفتگو سے کسی کا پیٹ بھرے گا یا نہیں بھرے گا, اس کا ہم نے جواب لینا ہے آفٹر شارٹ بریک.